السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو آپ کے لیے کہانی لے کر آیا ہوں، یہ بھی قتل کی ایک لرزہ خیز داستان ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار زینب، اس کے شوہر کا نام ہدایت اللہ تھا اور ان کے 3 بچے تھے۔ ہدایت اللہ مزاج کا سخت، غصیلا اور جھگڑا کرنے والا انسان تھا۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کہانی کو پورا سنیے گا تاکہ آپ کو کہانی کی سمجھ آ سکے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آیا ہوں جو صرف ایک عورت کی زندگی کا المیہ نہیں بلکہ پورے معاشرتی نظام پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ براہ کرم اس کہانی کو بہت دھیان، توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ اس میں ایک ایسا سبق پوشیدہ ہے جو ہر شادی شدہ جوڑے، ہر والدین، ہر بھائی، ہر بیٹی کے لیے جاننا ضروری ہے۔ 3 جنوری کی صبح 10:05 پر پشاور کے ایک تھانے مترا کو اطلاع موصول ہوئی کہ کھیتوں میں ایک نامعلوم خاتون کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ پولیس کی نفری فوری طور پر موقع پر پہنچی۔ لاش کا معائنہ کیا گیا۔ چونکہ لاش کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی، لہٰذا پولیس نے اسے لاش نامعلوم قرار دے کر مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے جب تحقیقات اور شناخت کا عمل مکمل کیا تو معلوم ہوا کہ مقتولہ کا نام زینب ہے۔ زینب کی عمر 35 سال تھی اور وہ 3 بچوں کی ماں تھی۔ تحقیقات کے دوران پولیس پر یہ انکشاف ہوا کہ زینب کا قتل ایک ایسے رواج یعنی حلالہ کی وجہ سے ہوا جو دین اسلام میں مخصوص حالات میں بطور مجبوری رکھا گیا ہے، مگر اس کا غلط استعمال کیا گیا۔ زینب کی شادی ہدایت اللہ نامی شخص سے ہوئی تھی جو مترا کا رہائشی اور پیشے سے ذمہ دار تھا۔ یہ شادی سن 2010 میں ہوئی تھی۔ تب زینب کی عمر صرف 20 سال تھی۔ 20 سالہ ازدواجی زندگی میں ان کے 3 بچے ہوئے، لیکن اس دوران ہدایت اللہ کا مزاج سخت، غصیلا اور جھگڑالو ثابت ہوا۔ وہ معمولی بات پر بیوی کو مارتا پیٹتا اور گالی گلوچ کرتا تھا۔ زینب نے ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ نبھانے کی کوشش کی، لیکن مسلسل بدسلوکی نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ ایک رات معمولی بات پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ زینب نے کہا کہ وہ چند دن کے لیے اپنی والدہ کے ہاں جانا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی ہدایت اللہ طیش میں آ گیا۔ جھگڑا بڑھا، بات گالی گلوچ اور مار پیٹ تک جا پہنچی۔ زینب نے پہلی مرتبہ اپنی جان بچانے کے لیے مزاحمت کی اور ہدایت اللہ کو دھکا دے دیا۔ یہ دھکا ہدایت اللہ کے مردانہ غرور کو بہت ناگوار گزرا اور اس نے غصے میں آ کر زینب کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے ڈالیں۔ اگلے دن جب ہدایت اللہ گھر واپس آیا تو زینب نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا، تم نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب میں تم پر حرام ہوں، تمہارے لیے میں نامحرم ہو چکی ہوں۔ ہدایت اللہ نے لاکھ وضاحتیں کی کہ وہ غصے میں تھا، طلاق کا ارادہ نہیں تھا، مگر زینب اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ اس نے کہا کہ طلاق ہو چکی ہے اور اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہدایت اللہ نے معاملہ حل کرنے کے لیے اپنے دوست ایک مقامی عالم دین قاری صاحب سے مشورہ کیا۔ قاری صاحب نے بتایا کہ اگر واقعی 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو واپسی کا واحد طریقہ حلالہ ہے، یعنی زینب کو کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا ہوگا، وہ مرد اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے، پھر طلاق دے اور عدت کے بعد وہ دوبارہ ہدایت اللہ سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ سن کر ہدایت اللہ کو یہ راستہ قبول لگا۔ قاری صاحب نے اپنے ایک جاننے والے راج ولی کا نام تجویز کیا جو چمڑے کا کام کرتا تھا اور شادی شدہ نہیں تھا۔ ہدایت اللہ نے زینب کو راضی کیا اور مغرب کے بعد قاری صاحب کی موجودگی میں زینب اور راج ولی کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ اس نکاح کے گواہ خود ہدایت اللہ، قاری صاحب، راج ولی اور زینب تھیں۔ نکاح کے بعد طے ہوا کہ زینب ایک رات کے لیے راج ولی کے فلیٹ پر جائے گی، لیکن اگلے دن جب ہدایت اللہ زینب کو واپس لینے گیا تو فلیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے قاری صاحب سے پوچھا مگر کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ زینب اور راج ولی پورے 1 ہفتے تک غائب رہے۔ 1 ہفتے بعد جب وہ واپس آئے تو ہدایت اللہ فوراً راج ولی کے فلیٹ پر پہنچا۔ راج ولی نے نہ صرف زینب کو طلاق دینے سے انکار کیا بلکہ کہا، میں اس عورت سے محبت کرنے لگا ہوں، یہ اب میری بیوی ہے، میں اسے طلاق نہیں دوں گا، ہم دونوں ہنی مون پر گئے تھے اور بہت خوش ہیں۔ ہدایت اللہ یہ سن کر ششدر رہ گیا۔ اس نے زینب کو یاد دلایا کہ ان کے 3 بچے ہیں، ان کی پرانی زندگی ہے، لیکن زینب کا جواب اس کے دل کو چیر گیا۔ زینب نے کہا، میں تمہارے پاس نہیں لوٹوں گی، تم نے مجھے صرف مارا، ذلیل کیا، گالیاں دیں،
راج ولی نے مجھے عزت دی ہے، محبت دی ہے، اب میرا شوہر راج ولی ہے، بچے تمہارے ہیں، تم سنبھالو۔ یہ سن کر ہدایت اللہ کا غرور، اس کی دنیا اور اس کا سب کچھ بکھر گیا۔ وہ وہاں سے خالی ہاتھ اور بے بس واپس چلا آیا۔ شدید غصے اور بے بسی میں ہدایت اللہ نے زینب کے بھائی نقیب اللہ کو ساری بات بتائی، مگر اس انداز میں کہ جیسے زینب نے خاندان کی عزت پامال کر دی ہو۔ نقیب اللہ غیرت کے نام پر بھڑک اٹھا۔ چند دن بعد 3 جنوری کو زینب کی لاش کھیتوں میں ملی۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر ہدایت اللہ کو گرفتار کیا، لیکن ہدایت اللہ نے الزام نقیب اللہ پر لگا دیا کہ اس نے ہی اپنی بہن کو قتل کیا ہے اور اسے صرف لاش پھینکنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ تفتیش کے بعد پولیس کو شواہد ملے کہ اصل قاتل نقیب اللہ تھا، جس نے اپنی بہن کو غیرت کے نام پر قتل کیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ اس ایک فیصلے یعنی طلاق اور پھر حلالہ کے غلط استعمال نے 3 زندگیاں برباد کر دی۔ زینب اپنی جان سے گئی، 3 معصوم بچے یتیم اور بے سہارا ہو گئے، ہدایت اللہ اور نقیب اللہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا پہنچے۔ یہ سب صرف اس لیے ہوا کہ ہدایت اللہ نے غصے میں طلاق دے دی۔ دین کے قانون حلالہ کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، غیرت کے جھوٹے نام پر قتل کیا گیا۔ لہٰذا ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام نے حلالہ کو ایک مجبوری اور استثنائی راستے کے طور پر رکھا ہے، نہ کہ کھیل تماشے کے طور پر۔ جب انسان اللہ کے بنائے قوانین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، انہیں اپنی خواہشات کے مطابق موڑتا ہے، تو انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ زینب کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غصے میں فیصلہ نہ کریں، بیوی کو عزت اور احترام دیں، دین کے قوانین کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہ کریں، اور غیرت کے نام پر قتل انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ جی تو میرے دوستو، آپ نے یہ کہانی سنی۔ جب انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور اصولوں کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا، تو پھر وہ گناہ کا سہارا لیتا ہے، جس سے معاشرے میں بگاڑ اور خاندانی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اس کہانی میں سنا۔ بے شک اللہ نے اسلام میں حلالہ کو حلال قرار دیا ہے، لیکن ہدایت اللہ نے اس کا غلط استعمال کیا، اور جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے جھوٹ کا سہارا لیا، جس سے قیمتی جان ضائع ہو گئی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔